السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد عاصم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک ایس چینل پر، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے مسائل اور ان کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ آج ہمیں سوال بھیجا ہے بھائی سعید نے سعودی عرب سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مومن تھے یا غیر مومن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلی بات تو جو بھائی سعید نے سعودی عرب سے سوال بھیجا ہے کہ آیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مومن تھے یا غیر مومن تھے، تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے اور بہت ہی زیادہ اختلافی مسئلہ ہے کہ کچھ علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مومن تھے، اور کچھ علماء اس طرف گئے ہیں کہ غیر مومن تھے، اور دونوں فریقین کے پاس اپنے مضبوط دلائل ہے، اور ان دلائل پر اگر بندہ بحث کرے تو اس پر کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ لیکن اس متعلق جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے وہ سب سے محتاط قول ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اس متعلق قول یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے مومن اور غیر مومن ہونے میں توقف اختیار کیے جائے، یعنی بندہ چپ رہے، نہ یہ کہے کہ مومن ہے اور یا نہ یہ کہے کہ غیر مومن ہے، اس لیے کہ اس میں دونوں باتوں کا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے ہو اور ہو سکتا ہے نہ ہو۔ تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے ایک ایسی بات بنائے جو دین میں نہ ہو، یا اس بات کے انکار کرے جو دین میں ہو۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ اس میں بندہ توقف اختیار کرے، چپ رہے، یہ سب سے بہتر ہے، اور اس وقت کہے واللہ عالم، اللہ ہی خوب جانتا ہے، اور اس میں بہتری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ہمارا ایمان کا حصہ نہیں ہے کہ ہم اس کو مطلب ایک موضوع بنائیں اور ہم اس پر اپنے آپس میں بحث کریں، اور ہم ان مسائل میں ایسے الجھے کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے۔ یہ ہمارے ایمان کے اس طرح کوئی حصہ نہیں ہے، نہ قیامت والے دن اس بارے میں پوچھا جائے گا، اور نہ ہی قبر میں اس متعلق پوچھا جائے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مومن تھے یا غیر مومن۔ اس لیے بہتر یہی ہے اس میں توقف اختیار کیا جائے، اور جو لوگ ان سوالوں میں پڑھتے ہیں ان کو یہ کہنا چاہیے میری طرف سے کہ بندہ اپنے ایمان کا خیال رکھے، میں بھی اپنے ایمان کا خیال رکھوں اور تمام مسلمان اپنے ایمان کا خیال رکھے۔ وہ تو قیامت والے دن ہم جان لیں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں اللہ کیا فیصلہ کرتا ہے، وہ تو وہاں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم نے اگر اپنے ایمان کی حفاظت نہ کی تو ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن ہم اللہ کے دربار میں جو ہے ایسے کڑے ہو کہ شرمندہ ہو۔ اس لیے ہر مسلمان کو اپنے ایمان کا خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ ان باتوں میں پڑھنا چاہیے جس میں بندہ جو ہے مزید خراب ہو۔ تو اس لیے ہر ساتھی کو اس متعلق توقف اختیار کرنا چاہیے جو امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے، اور یہ بہترین اور محتاط قول ہے۔ تو میں تو یہی اس پر اکتفا کروں گا۔ اچھا مولانا صاحب، دوسرا سوال ہمیں محمد فاروق نے کراچی سے بھیجا ہے کہ مسلمان کا خون کرنا حرام ہے، آیا کچھ اسباب کی وجہ سے مسلمان کا خون کرنا قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں۔ کہ آیا مسلمان کا خون بہانا یہ جائز ہے یا حرام ہے؟ تو یہ تو ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ مسلمان کا خون تو مطلقاً بہانا حرام ہے، لیکن کچھ اسباب احادیث کی روشنی میں مل جاتے ہیں کہ کچھ ایسے اسباب ہے جس کی وجہ سے مسلمان کا خون بہانا جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے، اور یہ کسی مولوی کا قول نہیں ہے، نہ کسی مجتہد کا قول ہے، نہ کسی امام کا قول ہے، بلکہ یہ اس آدمی کا قول ہے، اس ذات کا قول ہے، اس شخصیت کا قول ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے وحی بھیجی، اور جو ہمارے لیے ایک ایسا دین لے کر آئے کہ جو کامل دین ہے، اور وہ پیغمبر علیہ السلام ہے۔ کہ امام مسلم نے اس متعلق حدیث نقل کی ہے، باقی بھی کتب حدیث میں مل جاتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ملتا ہے لا یحل دم امرئ مسلم، دم امرئ مسلم، مسلمان کا خون بہانا
کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے۔ وہ مسلمان یشہد اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ یہ پیغمبر علیہ السلام نے جس وقت بات کہی تھی وہ نقل ہے۔ الا باحدی ثلاث، مگر 3 وجہ سے مسلمان کا خون حلال ہو جاتا ہے، اور اس میں جو سب سے پہلے بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ یہ ہے کہ السیب الزانی، کہ وہ شادی شدہ آدمی جو زنا میں ملوث ہو، اور اسی طرح والنفس بالنفس، جس نے قتل کیا ہو اس قتل کے بدلے میں اس کا سر مارا جائے تو خون بہانا اس کا جائز ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التارک لدینہ المفارق للجماعت، جو مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہو کر مرتد ہو جائے تو اس کا سر مارا جائے، اس کا قتل کرنا جو ہے مباح ہو جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں بھی علماء نے کچھ وضاحتیں لکھی ہے کہ بھئی شادی شدہ جو زناکار ہو اس کا تو مطلب اس کا خون تو حلال ہو جاتے، لیکن یہ وقت کا قاضی فیصلہ کرے گا، اور پھر گواہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ گلی میں لوگ یہ کام شروع کر لیں تو اس سے جو ہے مسلمان کا خون بہانا بہت سستا ہو جائے گا۔ اسی طرح والنفس بالنفس بھی قاضی کا ہونا، فیصلہ ہونا ضروری ہے، اور گواہ سے ثابت ہونا ضروری ہے کہ قتل اس نے کیے ہے۔ اور اسی طرح جو مرتد ہے تو احناف کے ہاں، امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں ایک دم اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو 3 دن کا مہلت دیا جائے گا، اس کو قید میں رکھا جائے گا کہ آپ واپس مسلمان ہو جاؤ۔ جب وہ واپس مسلمان نہیں ہوگا تو تب اس کا قتل ہے، وگرنہ ایسا نہیں ہے کہ آج اگر کوئی مرتد ہوا تو اس کو بس فوراً سر مارا جائے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو تھوڑا سا مہلت دیا جائے، اس کو ڈرایا دھمکایا جائے، یا اس کو ایسے خیر کی باتیں کی جائے کہ بھئی جس راستے کو آپ نے چھوڑا ہے یہ تو آپ نے برا کیے ہے، تو لہٰذا مطلقاً قتل کا اس میں بھی گنجائش نہیں ہے، اس میں بھی علماء نے وضاحت لکھی ہے۔